کا یہ منحوس ناک جس بل سے نکلا ہے، یہ بل بھی بہت جلد نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ساکھروں سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حیدر بلوچ سے ملتمسوں کے معائن اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ مودت پیش کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے جمی دشمنوں پہ لعنت، صلوات محمد و آل محمد۔ پاک سیدہ کی شان میں منقبت ہے۔ وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے، وہ رتبہ جہاں سارا خدا کا ہے، حکومت فاطمہ کی ہے، وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موسم بہت کرخت ہے اور سرد بھی ہے، لیکن کیا کریں کہ اس سرد ماحول نے ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے جذبوں میں حدت پیدا ہو گئی ہے۔ اور موسم کی شدت یا تمازت کبھی ہمارے جذبوں کو مدھم نہیں ہونے دیتی۔ ہمارے درمیان اس وقت اس شہر کراچی کی ایک معروف شخصیت، ناظم محفل، خطیب حسینیت جناب علامہ نقوی موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ پنجتن پاک میں اپنی مودت کا نذرانہ پیش فرمائیں اور قطعات سے ہمیں نوازیں اور اپنے خطاب سے۔ بہت بلند نعرہ سلام۔ ایک مرتبہ جانتے ہوئے صلوات بھیجیں محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ استاد محترم خدا علامہ شاہ صاحب اللہ کرام تشریف فرمائیں۔ حاضرین عزیز، ہم یہ جو بل آیا ہے، ایک تو اس کے مسترد ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ذکر آل محمد کرنے سے، اس لیے کہ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہماری محفلیں ایک ادب کا گہوارہ ہے، ایک ادب کی یونیورسٹی ہے جہاں کردار تعمیر کی جاتی ہے۔ دنیا کے نظام تعلیم میں اور آل محمد کی یونیورسٹی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے نظام تعلیم میں 8ویں کا طالب علم میٹرک کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میٹرک کا طالب علم انٹر کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا،
انٹر کے طالب علم بی اے کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، مگر آل محمد کے ذکر کا موضوع ہے کہ ہر کلاس کا طالب علم ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اور ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ دنیا ہمارا جملہ نوٹ کر لے کہ ہم لا فتح کے ماننے والے ہیں، لا پتہ کے ماننے والے نہیں۔ اور یہ جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ عزاداری ہم تک خون کا سمندر پار کر کے پہنچی ہے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جو ہماری پورے پاکستان میں حسین کے ماتم پر، حسین کی محبت پر جو ایف آئی آر کٹ رہی ہیں، یہ ایف آئی آر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے جنت کی رسیدیں ہیں۔ یہ جنت کی رسیدیں، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام نہیں آ سکتا، ایمان بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جس ملک میں ہو بغض علی پر جلسے، جس ملک میں ہو بغض علی پر جلسے، اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شاہد صاحب، اس کے بعد آپ سے اجازت کہ ظلم کی پردہ کشائی سے وہ گھبراتے ہیں، ظلم کی پردہ کشائی سے وہ گھبراتے ہیں۔ حق چھپانے میں مزہ ان کو سوا ملتا ہے، اور ذکر شبیر کو اس واسطے کہتے ہیں حرام، ذکر شبیر کو اس واسطے کہتے ہیں حرام، اس سے اسلام کے قاتل کا پتہ چلتا ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی بن ابی طالب کی مولویت کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ حیدری، حیدری، صلوات دینا محمد علیہ السلام۔ حاضرین کرام، صدر جلسہ قبلہ و کعبہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی تشریف لا چکے ہیں، علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ لوگوں کا آنا بھی انشاءاللہ لازمی ٹھہرے گا، اس لیے کہ آج کا یہ کنونشن کسی خاص تنظیم کا، کسی خاص انجمن کا، کسی خاص شخصیت کا یا کسی ایک خاص ادارے کی جانب سے بلا کر یہاں بٹھانے کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جب لوگ بیٹھے ہوں تو ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا طور طریقے میں تو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، راہوں کے انتخاب میں تو کوئی فرق ہو سکتا ہے، منزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے، منزل ہماری سب کی ایک ہی ہے۔ اور علماء کا، خطبہ کا یہاں موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ قومی یکجہتی ہے۔ قومی یکجہتی کسی نہ کسی تاریخ کے مرحلے پر آپ کے درمیان آ جاتی ہے، اور وہ کب آتی ہے؟ جب کوئی ایک ایسا مسئلہ ہو کہ جو آپ کے اجتماعی مفادات پر کوئی ضرب لگانے لگے۔
افسوس یہ ہے کہ جس شیعہ قوم نے پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک بہت بڑے فتنے کو کافر قرار دلوایا، آج اسی شیعہ قوم کو محدود کرنے کے لیے ایک ایسا بل پیش کیا گیا ہے کہ وہ بل پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی تاریخ میں ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوگا جس پر ہمیشہ لعنت بھیجی جاتی رہے گی، اس لیے کہ اس بل کے نتیجے میں یہ ملک جس انتشار اور افتراق کا شکار ہوگا اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کے لیے یہاں لوگ تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے درمیان جناب جعفر سبحانی صاحب تشریف فرما ہے، میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب جعفر سبحانی۔ باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں جو اسٹینڈ میں بیٹھے ہیں، میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام کی خدمت میں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس عظیم اور اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے سب حاضر ہوئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر سنجیدگی سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ کوئی اچانک بھی نہیں ہوا، آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی اچانک مسئلہ ہوا، نہیں، یہ تانے بانے چلتے رہتے ہیں، اور ایسے وقت میں ایک ایسی شرارت کی ہے اس ملک کے ساتھ کہ ملک خود مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، معاشی صورتحال بہت خراب ہے، خود سیاسی ہمارا معاملہ بھی بہت خراب ہے، کوئی ادارہ ہمارا اس وقت مضبوط نہیں ہے، افراتفری کا شکار ہیں۔ ایسے وقت میں دشمن نے ایک ایسی شرارت کی ہے جو ملک کو مزید انتشار کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ بابصیرت قیادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں جس راستے سے یہ بل آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا جائے گا۔ جس راستے سے یہ آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا جائے گا۔ یہ چترالی صاحب نے یہ بل پیش کیا ہے نا، انشاءاللہ یہ بل چترال ہی چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان میں جرأت ہے تو پہلے تو میرے پاس تو نہیں ہے، اس بل کا مسودہ کیا ہے اور کون کون سے صحابیوں کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں، وہ ایک لسٹ فراہم کی جائے۔ ماضی میں بھی ایسی بات ہوئی تھی، توجہ رکھیے گا،
جب یہاں سے قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی صاحب نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں فہرست دے دیجئے کون سے صحابہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں، پھر ہم آپ کو بھی ہم فہرست دیں گے. توجہ رکھیے گا، پہلے آپ ان میں دستخط کر دیں پھر ہم دستخط کر دیں گے. توجہ رکھیے گا نا. بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ توہین صحابہ، توہین اہل بیت، امہات المومنین، یہ جملے اچھے نہیں لگتے ہیں. جنہوں نے توہین کی ہے وہیں توہین کا بل پاس کرانے کے چکر میں ہیں. اگر ایسی بات ہے پہلے تو توہین کی ڈیفینیشن پر واضح کریں. آپ کس چیز کو آپ توہین کہتے ہیں؟ توہین کی ڈیفینیشن معلوم کریں تو آپ کس چیز کو، کس بات کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ کیا تاریخ بیان کرنے کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ کیا تاریخی حقائق بیان کرنے کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر سیاست کو پہلے پابندی لگوا دیجیے. ٹھیک ہے نا، سیاست پر پہلے پابندی لگوا دیجیے تاکہ سارے توہین کے باب ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا، ہماری طرح ہم کلیئر ہیں. توجہ رکھیے گا، کیونکہ ہم مکتب اہل بیت کا ماننے والے ہیں، ہم آل محمد کے پیروکار ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. ہمارا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جب میرے علی نے کسی کی توہین نہیں کی، اتنی بڑی زیادتی کے باوجود، در زارا جلنے کے باوجود، محسن شہید ہونے کے باوجود، گلے میں رسی ڈال دی گئی اس کے باوجود بھی کسی کی توہین نہیں کی، تو ہم بھی کسی کی توہین نہیں کرتے. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے مراجعوں نے بھی کہہ دیا توہین حرام ہے. توہین کا مسئلہ فقط مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں ہے. من حیث الانسان، کسی بھی انسان کی توہین حرام ہے. اگر آپ توہین کرتے ہیں کسی کی، غیر مسلم ہے، توہین کرنا جائز ہے کیا؟ ہاں حرام ہے. علماء تشریف فرما ہے. توجہ رکھیے گا. تو پہلے آپ توہین کی ڈیفینیشن وضع کریں. ان سے یہ کہیے کہ آپ توہین کس چیز کو توہین سمجھتے ہیں. ان کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے. توجہ رکھیے گا. اصل اس ملک میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا کہ اس ملک میں معاملات کچھ اور چل رہے ہیں. وہاں سے رخ موڑنے کے لیے ہمیں کہیں اور لگا دیا گیا. ٹھیک ہے نا، اور دشمن ابھی اور کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے. تو الحمدللہ توجہ رکھیے گا کہ یہ آپ کی بیداری، جو آپ نے رد عمل جو دیا ہے نا، آپ کی یہ بیداری انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چلے گا جنہوں نے یہ کام کروایا ہے، ان کو بھی پتہ چلے گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے. کسی کے ہاتھوں میں انہوں نے کھیلا ہے. ٹھیک ہے نا. تعجب تو یہ ہے، خود چترالی صاحب جماعت اسلامی کا فلاور ہے، توجہ رکھیے نا، بہت بڑا ماننے والا ہے. کم از کم بندے خدا مادھوری صاحب کی خلافت و ملوکیت پڑھ لیتا. وہاں پر جو صحابہ کی جو اس نے جو آپریشن کیا ہے، ہم نے تو کبھی ایسا آپریشن کیا نہیں جتنا آپریشن جو نا مودودی صاحب نے کیا ہے. ہم نے تو ہلکا ہاتھ رکھا کبھی بھی. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، یہ ایک مغالطہ ہے. نہ ہمارے کسی کوئی عالم اسٹیج سے، نہ کوئی عالم توہین کرتا ہے، نہ کوئی ذاکر. اگر میں جب عمل پڑھتا ہوں تو آپ اس کو توہین سمجھتے تو توہین سمجھتے رہیے. اگر میں جب نرمان پڑھتا ہوں تو آپ توہین سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیے. اگر ہم جب خیبر پڑھتے ہیں، عہد پڑھتے ہیں تو جو کہ آپ توہین سمجھتے رہیے. ہم پڑھتے رہیں گے، ہمارے پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. معیار نہیں ان کے پاس. ایک جملہ کہوں آپ سے، ابھی تک دیکھیے جب یہ آپ کا رد عمل آئے نا اہل سنت اور دیوبندی بڑے علماء کا کوئی بات نہیں ہے. وہ کلی کچھ مولویوں نے کچھ باتیں کی ہے. توجہ رکھیے گا. ان کو خود معلوم نہیں اس بل میں ہے کیا. جو بات کرتے ہیں ان کو خود معلوم نہیں ہے اس بل میں ہے کیا. انشاءاللہ وضاحتیں ہوں گی، معاملات آگے بڑھیں گے. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جہاں سے وہ بل آیا تھا وہیں واپس چلا جائے گا. آپ اپنی تو ایک جملہ کہوں گا میں بطور نصیحتاً، آپ اپنے اندر اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں. بس ایک کام کریں، آپ اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں. ٹھیک ہے نا.
دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، کچھ نہیں بگاڑ سکتا دشمن۔ توجہ رکھیے، اگر وہ کچھ کرنے کا قابل ہوتا جس وقت تک ہمیں کر چکا ہوتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بہت کمزور ہے، یہ لوگ بہت نادان لوگ ہیں، بہت جاہل لوگ ہیں۔ توجہ رکھیے گا، آپ اپنا علمی ورثے کو آپ نہیں چھوڑیے گا، منطقی انداز اپنائیے، علمی انداز اپنائیے۔ ممبر سے کتاب جب کوئی بھی کرتا ہو، ذاکر کرتا ہو، عالم کرتا ہو، اپنی زبان کو شفاف رکھیے گا۔ توجہ رکھیے گا، اپنی زبان کو بالکل شفاف رکھیے گا۔ آپ کا انداز بیان ایسا ہو کہ نہ لگے کہ آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیے، خلافت پڑھیے، آپ امامت پڑھیے، سب کچھ پڑھیے۔ یہ کیسے بھی ہو، میں جملہ کہوں گا، قبلہ شاکر صاحب تشریف فرما اس فن کے ماہر ہیں، توجہ رکھیے، میرا بھی اس میں کافی مطالعہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کسی صحابی کو ڈسکس نہیں کریں۔ ان سے پوچھئے صحابی بڑا ہے یا خدا؟ ان سے کوئی پوچھئے صحابی بڑا ہے یا خدا؟ علم کلام میں تو خدا کو بھی نہیں چھوڑا تم لوگوں نے۔ کسی کے پاس خدا کچھ اور ہے، کسی پر خدا کچھ اور ہے۔ جب خدا ڈسکس ہو سکتا ہے، اس سے نیچی شخصیت کون ہے؟ رسول اللہ۔ جب رسول اللہ پر بات ہو سکتی ہے، خدا پر بات ہو سکتی ہے، تو صحابہ پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ 1 2 3 پر بھی بات ہو سکتی ہے اور چوتھے پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہی انداز اپنائیں جو قرآن نے انداز اپنایا ہے، وہی انداز اپنایا جو اہل بیت نے اپنایا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو عزاداری کانفرنس کے ذمہ داران نے یہ جو پروگرام انشاءاللہ آپ کو دیا ہے، علماء آئیں گے انشاءاللہ، خطابات کریں گے، انشاءاللہ آپ غور سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، مکتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمن کی ہر سازش کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اتنے بالغ نظر ہوں، ہوشیار ہوں، دشمن کے چالوں سے ہم واقف ہوں، دشمن کیا کرنا چاہتا ہے ہم واقف ہوں، تو مسئلہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمیشہ آپ کو کامیابی دی ہے، فتح کامرانی آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ملک کو انتشار میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، شیعہ سنیوں کو آپس میں۔ حنیف قریشی صاحب کا کتنا بڑا اچھا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی صحابہ کے نوکر تو ہیں، قاتلان حسین کے نوکر نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی۔ جو سنجیدہ علماء ہیں وہ بات کرتے ہیں، ہمیں بھی بات کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ایک اچھا ہوا ایک کام، جیسے یہ دن آیا کہ شیعوں کے اندر ایک حرکت پیدا ہو گئی، جگہ جگہ پروگرامات ہو رہے ہیں اس موضوع پر، جو ہم بات نہیں کرنا بھی چاہتے تھے تو اب بات کریں گے۔ خود موضوع دے دیا نا، خود دے دیا نا موضوع۔ ہم تو کبھی ڈسکس نہیں کرتے تھے، ہم اپنی مجلسوں میں کم ڈسکس کرتے نہیں کرتے تھے۔ اب موضوع تم نے دیا ہے نا، تو اب ہم صحیح طریقے سے ڈسکس کریں گے، صحیح طریقے سے وضاحت کریں گے۔ تمہیں شرمانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ جب ہم بولیں گے تو پھر بچے گا کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ جناب جعفر سبحانی قبلہ و کعبہ ملت تشیع کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ علماء حق جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں، اس ملت تشیع کی قبلہ و کعبہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی آج کے اس کنونشن کی صدارت کے لیے تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ کنونشن ایک عوامی شکل اختیار کر کے ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر جائے گا۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات۔ تنظیم عزاداری پاکستان اور تمام اراکین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، زیادہ سے زیادہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ تمام حضرات اب اندر تشریف لے آئیں۔
تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے اگر کچھ لوگ باہر سردی کے مزے لینا چاہتے ہیں اور وہاں بھی آواز آ رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک جعفر سبحانی صاحب جیسے حضرات، جب تک حجت الاسلام المسلمین قبلہ و کعبہ علامہ اسد شاکری صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اس قوم کی نظریاتی سرحدوں کے یہ محافظ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک کسی بھی قوم کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ جاگتے رہیں، اپنی توانائی صرف کرتے رہیں، تو اس مملکت کی سرحدوں پر کبھی دراڑیں نہیں پڑتی۔ میں ملتمس ہوں جناب علامہ اسد شاکری سے کو تشریف لائیں اور اپنے ذریعے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں ایک دفعہ پھر جتنے حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے ملتمس ہوں اندر آ جائیں۔ محمد و آل محمد ہمارے دیگر باوازِ بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، قومی یکجہتی اور قومی یکجہتی بھی اس کا سبب وہ چیز بنی کہ جس کا یوں تعارف کرایا جا سکتا ہے کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد۔ تو ہم سب کے سب یہاں جمع ہو گئے اس منحوس بل کے بعد کہ جس کو پیش کرنے والا بھی ملعون اور جو بل پیش کیا گیا وہ بھی ملعون۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقو، اور تتر بتر مت ہو، پراکندہ مت ہو، ادھر ادھر مت ہو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ کوئی آسمان سے کوئی رسی وسیع آئی تھی؟ جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک سفرہ ہوتا رہا تھا، ایک دسترخوان ہوتا تھا، من و سلوہ اس پہ آتا تھا، کھانا آتا تھا، مینیو آتا تھا، اللہ کی طرف سے کچھ رسی وسی آئی تھی۔ صحابہ نے سوال کیا، روایت سے موجود ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، علماء کرام میں نبی سے کسی ایک بدو نے، ایک عربی نے آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ حبل کون سی ہے، وہ رسی؟ تو رسول نے اشارہ کیا علی بن ابی طالب کی طرف کہ ھذا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ تاریخ تشیع اس بات کی گواہ ہے کہ ہر وہ صحابی جس نے اس رسی کو تھاما، ہم نے ہمیشہ اس کا احترام کیا۔ ہم ایسے صحابہ کے فضائل پڑھتے ہیں، ایسے صحابہ کی قدر کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اوروں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو ان کا ذکر کرتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ آپ کی محافل میں ابو ذر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی محافل میں سلمان محمدی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی محافل میں عمار و مقداد کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا کہنے؟ آپ کی محافل میں محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ ہستیاں مقدسات نہیں ہیں
کہ ہستی عالم اسلام کی جلیل القدر ہستیاں نہیں، یہ ہم نے سوال پوچھنا چاہیے۔ تو ہم نے ایک کلیہ، ایک ضابطہ طے کیا، اور وہ ضابطہ ہم نے طے نہیں کیا، وہ ضابطہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے در سے ملا کہ جو محمد و آل محمد سے پیار کرتا ہوگا وہ ہمارے لیے مقدس ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے کلیہ خود رسول نے عطا کیا۔ حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جسے شیعہ و سنی سب نقل کرتے ہیں۔ علمی اصطلاح میں ایسی حدیث کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے، یہ علماء حدیث کی اصطلاح ہے۔ نبوی یعنی شیعہ سنی سبھی کوٹ کر رہے ہیں، اور ہماری کتابوں میں آتی ہے، اس کا مطلب سنیوں کے یہاں بھی حدیث موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ حدیث نبوی، حدیث نبوی میں ہے لا یکون العبد مؤمنا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومن نفسہ ومن اہلہ ومن مالہ وسائر الناس اجمعین۔ صحیح بخاری میں بھی یہی حدیث موجود ہے۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اہل سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ مومن ہے، وَإِلَّا وہ مومن۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ فارمولہ ہمیں مل گیا کہ معیار مومن ہونے کا محبت ہے رسول کی۔ میرا عالم اسلام سے سوال ہے، آپ نے جو بل پاس کیا توہین صحابہ بل اور سزائیں بڑھائی ہیں، اگر میں آپ کو آپ کی صحیح بخاری سے دکھاؤں کہ کن کن صحابہ نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے، کیا آپ صحیح بخاری پہ بیٹھ لائیں گے؟ یہ جو بل آپ کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی لگے گی۔ اگر ہم یہی صحیح بخاری کھول کے بیٹھ جائیں، پڑھنا شروع کر دیں، تو سب کی چیخیں نکل جائیں گی، توہین ہو رہی، توہین ہو رہی۔ ہم نے تو توہین نہیں کی، آپ کی اپنی کتابوں میں توہین ہے۔ ابھی میں کچھ مثالیں پیش کروں گا، ایک چیز آپ سن لیجئے، یہی ہم پڑھنے لگتے تو کہتے ہیں جی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کی توہین۔ اب یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر نے نبی سے آ کر کہا، سننے والی حدیث ہے، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، سارے کیمرے میرے سامنے ہیں، عالم اسلام سے میرا سوال ہے، اور ان سارے کیمروں تک جہاں تک بات جاری ہے، لائیو جا رہا ہوگا کہیں بھی، ایک ایک مسلمان سے جو اس ملک میں بستا ہے اس سے سوال ہے، اگر میں یہ حدیث پڑھوں تو اس میں توہین کی در ہے۔ یہ جو امام بخاری من روا عنہ البخاری جاز القنطرہ، بخاری جیسے روایت نقل کر دے اس نے پل کراس کر لیا ہے۔ اصح کتب من الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن کے بعد صحیح البخاری اس میں ہے۔ خلیفہ دوم، مسلمانوں کے خلیفہ دوم، ہم خلیفہ دوم نہیں مانتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتے، آپ مانیے، آپ کو مبارک ہو۔ ہم خلیفہ بلا فضل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حدیث غور سے سماعت فرمائیے گا، اسے بخاری میں موجود ہے کہ خلیفہ دوم، مسلمانوں کے خلیفہ دوم نے، عالم اسلام کے خلیفہ دوم نے رسول سے کہا، یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء۔ مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب میں بھی گواہی دیں گے، ان کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، انت احب الی من کل شیء، اے اللہ کے رسول، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، توجہ رکھیے گا، بس چند دقیقوں میں بات کو سمیٹوں گا۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، الا نفسی، میں اپنی جان آپ کو قربان نہیں کر سکتا، صحیح بخاری میں لکھا، خلیفہ دوم نے فرمایا، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کو قربان کر دوں گا لیکن اپنی جان قربان۔ یہ حدیث اگر میں آج پڑھوں 2023 میں کہتے توہین صحابہ کرتی، بھائی امام بخاری نے کہ ان کو پکڑیے، بینڈ لگائیے صحیح بخاری کے اوپر۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ یا عمر لا یکون العبد مؤمنا حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومن ابیہ ومن ولدہ ومن مالہ وسائر الناس اجمعین۔ اے عمر، بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ اور اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ یہ ہم پڑھیں تو کہتے ہیں جی ہمارے صحابہ کے خلاف بولا، چیخیں نکل جاتی ہیں، شور شرابہ ہو جاتا ہے، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں ایک دو مثالیں
بات تفصیلی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ لفظ بھی ظاہر ہو. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. صحابہ کے بارے میں ایک نظریہ آیا اصحابی کالنجوم کے بعد مسلمانوں نے بنایا. الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. اور یہ نعرہ بلند کر کے عربستان سعودی میں چند گھنٹوں کے اندر 70,000 لوگوں کے گلے کاٹے گئے، خون بہایا گیا. اس میں صرف شیعوں کے گلے نہیں کاٹے گئے، تاریخ اہل سعود پڑھیے، سنی مسلمانوں کے گلے بھی کاٹے گئے بلا تفریق. شیعہ سنی تاریخ اہل سعود موٹی سی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا دیکھا تو میں انہوں نے تو شیعہ سنی کچھ نہیں دیکھا. جو بھی ان کے عقیدے کے خلاف ہے وہ کافر ہے، سب کے گلے کاٹ دیے کہ جی صحابہ کا احترام نہیں کرتے، جو جس کو ہم مانیں اس کو تم مانو. اچھا ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے. صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، احادیث حوض پورا چیپٹر ہے، علماء واقف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نبی اکرم حوض پر ہوں گے، وہاں نبی ایک عجیب و غریب منظر دیکھیں گے، صحیح بخاری نے کوٹ کیا ہے. اور جب وہ منظر دیکھیں گے اس منظر کے بارے میں نبی فرمائیں گے ان اناسا من اصحابی یؤخذ بهم ذات الشمال، میرے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو، یہ اصحاب یمین سے محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، داہنے ہاتھ والوں کو جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہو، سب جنتی ہیں. اور بہنے ہاتھ والے کون ہیں؟ جہنمی. صحیح بخاری میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا. توجہ، میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، لے جایا جا رہا ہوگا پکڑ کے. فاقول، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، نبی پکاریں گے میرے صحابہ میرے صحابہ. فیقال، آواز آئے گی، ندا آئے گی، انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، اے اللہ کے نبی جب سے آپ انہیں چھوڑ کے گئے ہیں یہ الٹے پیروں واپس پلٹ گئے. صحیح بخاری نے صحابہ کو مرتد کہا. بند کرو صحیح بخاری، اگر توہین صحابہ کی بات کرو یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ صحابہ مرتد بھی ہیں، صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ صحابہ جہنم میں بھی. آپ نے بل کہیں صحیح بخاری کے خلاف تو پیش نہیں کیا ہے، آپ نے بل کہیں اپنے آپ کے خلاف تو پیش نہیں کر دیا، آپ کو معلوم ہے نہیں آپ نے کیا بل پیش کیا ہے. ہم تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، یہ قومی یکجہتی ایک شکل اختیار کر دی. جو نبی پر شک کرے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ صحیح بخاری حضرت عمر خلیفہ دوم نبی کی خدمت میں پہنچے، الست نبی اللہ آقا، یا رسول اللہ کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں برحق نبی ہوں میں. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ یہ سوالات ہو رہے ہیں. میں مختصر کروں، حدیث طویل ہے. اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے بتا دیا کہ میں حق پر ہوں، رسول نے بتا دیا کہ ہم حق پر ہیں. اس کے بعد خلیفہ اول کے پاس روانہ ہوئے، خلیفہ دوم حضرت عمر ابو بکر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا رسول تم بتاؤ، سچ کہہ رہے تھے نہیں کہ صحیح بخاری. صحیح بخاری میں یہ جملے موجود ہیں کہ رسول کے یہ کہنے کے بعد کہ میں رسول برحق ہوں، خلیفہ دوم گئے خلیفہ اول کے بعد کہ آپ بتا دیجئے کہ رسول حق پر ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ڈانٹ کر کہا، اب میں وہ تعبیر استعمال نہیں کروں گا، ہمارے خلاف فائر کر کے انہوں نے ڈانٹ کر کہا، عربی تعبیر، ایھا الرجل انہ رسول اللہ علی حق، اللہ کے بندے اوئے حق ہے رسول اللہ کیا کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا بھائی؟ یہ جسارت ہم نے نہیں کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کے امام، انہوں نے فرمایا وَكَمْ لَهُ نَذِيرٌ. صلح حدیبیہ میں کیسے شک کیا؟ تاریخی حوالے سارے کے سارے موجود ہیں. ایک صحابی ہیں جن کو عالم اسلام صحابی کہتے ہیں، ہم تو صحابی نہیں کہتے، جنہوں نے شراب پی اور خلیفہ سوم حضرت عثمان نے ان پر حد جاری کی. اصحاب النجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی پیروی کرو تو تم نجات پا جاؤ گے. تو اگر آج معاشرے میں مسلمان شراب پی رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہم صحابی کی طرح کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ باتیں ساری کی ساری نکلیں گی کہاں سے؟ صحیح بخاری سے. سارے کے سارے حوالے کہاں سے نکلیں گے؟ کتنے صحابہ نے ایک دوسرے کو نبی کے سامنے گالیاں دی. وہ گالیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں. وہ کتابیں مملکت خداداد پاکستان میں کھلا بک رہی ہیں. آپ نے جب اس کا سدباب نہ کیا تو اس مملکت میں کتابیں لکھی گئی
رشید ابن رشید سیدنا یزید ملعون جو پلید ابن پلید ہے اس کو کہا جا رہا ہے کیا؟ رشید ابن رشید۔ یہ تشیع نے بدماشوں کا رستہ روکا ہوا ہے۔ ہم امیر سلام اللہ علیہ کی اس وصیت پہ عمل کر رہے ہیں جو حسنین کریمین کو فرمائی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ ظالم کی دشمنی کی خاطر دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کیا ہے۔ آخری جملہ، بات کو طویل نہیں کروں گا، اس بل کو اپنی طرف سے اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے مسترد کرتے ہیں، مردود قرار دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس بل کے اوپر، اور ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام وہ صحابہ کرام جن کے دل میں علی علی دھڑکتا ہے ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس صحابی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو۔ ہر وہ شخص جو غیرت سے عاری ہو، ذلت جس پر طاری ہو، اچھوں کی جس سے مماری ہو، بروں سے پکی یاری ہو، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے۔ ملا ہے وہ آپ کی سماعت و پلس کروں گا۔ جس کو ذرہ نہ جذبوں کا احساس ہو، میں اسی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جس کو ذرہ نہ جذبوں کا احساس ہو، جس کے ہاتھوں شرارت کا بل پاس ہو، جس کو ذرہ نہ جذبوں کا احساس ہو، جس کے ہاتھوں شرارت کا بل پاس ہو، اس کی تحریر کو، اس کے عنوان کو، اس بکاؤ قلم اور قلمدان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس بکاؤ قلم اور قلمدان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس جگہ پیڑ نفرت کا پھولے پھلے، جس جگہ پیڑ نفرت کا پھولے پھلے، فصل بغض علی جس زمیں پر رگے، فصل بغض علی جس زمیں پر رگے، شرم میں ڈوبے ہوئے ایسے میدان کو، ایسے کھیتوں کو اور ایسے کھلیان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو علی دشمنی میں رہا ہو صدا، جو علی دشمنی میں رہا ہو صدا، جس کا دشمن نبی، جس کا دشمن خدا، اس عدو علی نسل شیطان کو، نسل مروان کو، فضل رحمان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ نسل مروان کو، فضل رحمان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ قتل ہوں جس کے کہنے پہ شیعہ جمع، قتل ہوں جس کے کہنے پہ شیعہ جمع، شر پسندوں کی جس کے ہو منہ میں زباں، شر پسندوں کی جس کے ہو منہ میں زباں، دشمن دین کے اس مہربان کو، اس حکومت کو اور اس کے اعلان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس حکومت اور اس کے اعلان کو میں نہیں مانتا۔ میں پیش کرتا ہوں سرکار۔ قتل ہوں جس کے کہنے پہ شیعہ جمع، شر پسندوں کی جس کے ہو منہ میں زباں، شر پسندوں کی جس کے ہو منہ میں زباں، دشمن دین کے اس مہربان کو، اس حکومت کو اور ان کے اعلان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس حکومت کو اور اس کے اعلان کو میں نہیں مانتا۔ سرکار سماعت کیجئے گا، اس بل میں کون کون لوگ شامل ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ شاعر صرف اشارہ دے سکتا ہے، پہنچنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ جس میں تل نہ سکے حب آل نبی،
جس میں تل نہ سکے حب آل نبی، جس میں تولی گئی ہو صدا تیرگی، جس میں تل نہ سکے حب آل نبی، جس میں تولی گئی ہو صدا تیرگی، خون میں ڈوبے ہوئے ایسے اوزان کو، اس جماعت کو اور اس کی میزان کو میں نہیں مانتا، اس جماعت کو اور اس کے میزان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا جس کے پیچھے امیہ صفت ذات ہو، جس کے پیچھے امیہ صفت ذات ہو، جس کی بنیاد میں خون سادات ہو، جس کے پیچھے امیہ صفت ذات ہو، جس کی بنیاد میں خون سادات ہو، اس عمارت کو اور اس کے اعلان کو، اس عمارت کو اور اس کے اعلان کو، اس اسمبلی کو اور اس کے ایوان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس اسمبلی کو اور اس کے ایوان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ سرکار آخری بند آپ کی سماعت کو نذر کروں گا، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم اور قلم بیچنے کو سجائے قلم، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم اور قلم بیچنے کو سجائے قلم، مرزا ایسے بکاؤ قلمدان کو، ایسے شاعر کو اور اس کے دیوان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ یقین مانے کہ جس انداز سے یہ نظم سنی گئی اور پڑھی گئی، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ نظم ایک قومی نظم بنے گی، اور انشاءاللہ کراچی سے آج یہ اٹھنے والی آواز ہو سکتا ہے افرادی حوالے سے قلیل ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ نظریہ، یہ فکر جو علماء کرام نے چند دنوں پہلے اس پر گفتگو کرنا شروع کی، ہمارے قائدین نے، مہدی بھائی جس طرح آپ نے دیکھا کہ قائد ملت جعفریہ حضرت سرکار علامہ ساجد نقوی اور ان کی پوری جماعت نے جس انداز سے اس کو ٹیک اپ کیا، وحدت المسلمین، آئیو، جعفریہ آرگنائزیشن اور دیگر تنظیمیں جو اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ یہ کسی تنظیم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کسی انجمن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کسی ایک ذاکر، ایک خطیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملت تشیع کا بھی صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ یہ بہت باریکی سے، بہت خاموشی سے اور بہت طریقے سے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ایک آدمی 300 کے ایوان کو پلٹ کے پھینک دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک آدمی ایک جماعت کا موجود ہے، وہ بل پیش کرتا ہے۔ کسی بھی جماعت میں یہ جرت نہیں ہوتی، کسی بھی پارلیمنٹیرین میں، کہ وہ اس کے لیے اس کو روکے، اس پر ڈیبیٹ کرے، اس پر بحث کرے۔ تو پھر میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سب نے اسی طرح مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کیے رکھا تو پھر وہ نہ ہو جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملت تشیع پھر اس سیاست سے جب برات حاصل کرے گی تو آپ کا ایوانوں میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔
جناب رحمانی صاحب کے فرزند یہاں تشریف فرما ہیں حسین شاہ. ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے لیکن ہمارے مذہب سے ضرور ہے، کیونکہ مذہب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مذہب اہل بیت. مذہب اہل بیت کا جو بھی محب ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. میں حسین شاہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں آ کر منقبت پیش فرمائیں. جناب حسین شاہ. لیکن منقبت پڑھنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ ہو حج کا احرام. دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ ہو حج کا احرام. یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، تیرا طواف نہیں. یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ تیرا طواف نہیں. ایک بار باواز بلند حضور اور ان کی آل پر درود شریف پڑھ لیجیے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں اور اصحاب کا نجوم کا ارشاد بھی بجا. اصحاب کا نجوم کا ارشاد بھی بجا. مگر سب سے بلند ہے جو وہ ستارہ علی کا. سب سے بلند ہے جو وہ ستارہ علی کا ہے. اور آیا تھا نا ایک بدبخت میرے مولا کے مقابلے میں، اس کا حشر کیا ہوا؟ شاعر کہتے ہیں مرغب دونی میں گئے سرے مقتل پڑا ہوا. مرغب دونی میں گئے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی یاد. اور وہ شعر جو آغا صاحب کو بہت پسند ہے وہ آخری شعر پیش کر رہے ہیں. ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے. منظر فضائے دہر میں اور آثار پڑے کہ میں دیے دورہ کا یوں لگا. آثار پڑے کہ میں دیے دورہ کا یوں لگا. جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا. جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں. جناب حسین شاہ کو آپ نے سماعت فرمایا اور مومنین کرام بہت تیزی سے وقت اپنے آخری مرحلے کی جانب
बढ़ रहा है। जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनाब अस्करी देवजानी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हमें नवाजें। हमने इस कन्वेंशन में तमाम तंजीमात के चीदा लोगों को, उनके अहदेदारान को, उनके लोगों को यहाँ मदऊ किया था। जनाब मेसमी साहब से भी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने, चूँकि वो इस्लामाबाद में हैं या, लेकिन शायद थोड़ी देर के बाद जो है राजा नासिर साहब भी एक 3 से 4 मिनट का खिताब जो है यहाँ फरमाएंगे और उन्होंने तायद की है और शाह नकवी साहब को एक तहनीती पैगाम भी भेजा है, वो भी इंशाअल्लाह आपको सुनाया जाएगा, आपसे गुफ्तगू भी होगी। मैं अज़ीम जावा साहब जो अंजुमन दर बतूल से, हमने शबाबुल मोमिनीन से, उनके चेयरमैन को भी, हमने कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ा है जिसके अंदर कोई ये कह दे कि यार हमें नहीं बुलाया। जो भी मौला अली का मुहिब है, जो भी अहले बैत का मुहिब है, जो भी मातमदार है, वो हमने एक एक आदमी को यहाँ बुलाया, क्योंकि ये मिल्लत का मसला है, ये कौमी यकजहती का मसला है। इसीलिए हमने किसी शख्स को, किसी फ़र्द को छोड़ा नहीं है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अस्करी देवजानी से, जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन तशरीफ़ लाएँ और खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मेंबर मरकज़ी तंजीम आज़ादारी सुप्रीम काउंसिल के मेंबर होने के नाते और चेयरमैन जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मैं शुक्रगुज़ार हूँ मरकज़ी तंजीम आज़ादारी का, जिन्होंने ये पुरवकार एहतजाजी तकरीब का इनेकाद किया और हमें ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे यहाँ जमा होने की वजह एक मुतनाज़ तरमीमी बिल है जो पेश किया गया है पार्लियामेंट में, इस लिहाज से कि हमें मजबूर किया जाए कि हम उसकी इज़्ज़त करें, इसकी इज़्ज़त करें। तो सबसे पहले तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे अमल क्यों करते हो कि जिससे इज़्ज़त करवाने की ज़रूरत पेश आए। हम कभी आज तक हमारा कोई बंदा किसी पार्लियामेंट में या किसी भी इदारे में अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करवाने के लिए नहीं किया है। तुम्हें ऐसे काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि तुम्हें जाना पड़ता है लोगों के दरों पर, बिल पास करवाने के लिए जाना पड़ता है कि हमारे लोगों की इज़्ज़त की जाए, जो हम कतई नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं। जो अहले बैत का मुखालिफ है या अहले बैत को अगर किसी तरह की ईज़ा या तकलीफ़ पहुँचाई है, हम अपनी जान दे सकते हैं, हम अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन कभी उसकी ताज़ीम नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बिल मेंबरान कौमी असम्बली के थ्रू पेश किया जाता है। स्पीकर साहब उस पर बहस कर रहे थे इस बिल के बारे में। अगर स्पीकर साहब और मेंबरान कौमी असम्बली थोड़ी सी देर के लिए कुरान शरीफ की कुछ आयतें निकाल लेते या अहादीस की रोशनी में देख लेते तो भी ये बिल पेश करने की उनको ज़रूरत पेश नहीं आती। हम वाज़े तौर पर वफाकी पार्लियामेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो फैसला करना है आप अपने तौर कीजिए, हम ये आपके फैसला किसी सूरत नहीं मानते, चाहे इसके लिए हमें अपना खून देना पड़े या हमें अपनी सांसें रोकनी पड़े, आखिरी दम तक हम इस बिल के लिए लड़ते रहेंगे और इसे मंजूर नहीं होने देंगे। वस्सलामु अलैकुम। नहीं, अस्करी साहब नबी तुली इसलिए तकरीर करते हैं और इन्हें करनी चाहिए कि ये उस इमाम अस्करी के नाम नामी से है कि जिसका नाम खुद एक फ़ौजी है, और ऐसे फ़ौजी अपने बेटे की भी हिफाजत करना चाहते हैं, उसके नज़रिए की भी हिफाजत करना जानते हैं। और इन्होंने ठीक कहा कि हमने आज तक किसी सहाबी को बुरा नहीं कहा, और उलमा की मौजूदगी में हम एक दफ़ा फिर ये गवाही देते हैं कि हमने आज तक किसी सहाबा को बुरा नहीं कहा, लेकिन तारीख गवाह है कि हमने किसी बुरे को भी सहाबी नहीं कहा। मैं जनाब करम अली हैदरी जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से नवाजें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور غیور مجمع ہے. علماء کرام اور دیندار تشریف فرما ہے. نقطہ اس طرف توجہ ہم دلانا چاہتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ کس صحابی کی توہین کے بارے میں یہ بل بنایا گیا. نہیں معلوم کون سے اہل بیت کی توہین کے بارے میں یہ بل بنایا گیا. تاریخ بھری پڑی ہے کہ مولا علی جیسے صحابی کی توہین کی گئی, کسی نے کچھ نہیں کہا. اہل بیت میں سے مولا حسین علیہ السلام جیسے امام کو قتل کیا گیا, بنات رسول اللہ کو قیدی بنایا گیا, وہاں پہ کسی کا قلم نہیں اٹھا. کچھ ایسے بے حوصلہ, بے دین, بے شریعت لوگ ہمارے ملک عزیز پاکستان کا مذاق اٹھانے کے لیے اسمبلی میں آئے کہ یہ بل بنایا جائے. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کا مذاق بنایا ہے. جناب کرم علی حیدری کو آپ نے سماعت فرمایا اور مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حیدرآباد سے یہاں تشریف لائیں اور میں تنظیم عزاداری پاکستان کے تمام عہدیداران, تمام ممبران, خاص طور پر ان کے سیکرٹری جنرل جناب عباس حیدر زیدی, صدر جناب حسن نقی, جنہوں نے اس نازک وقت میں, نازک موقع پر ایک بہت ہی اہم نقطے پر اپنی تنظیم کو قومی بقا کے خاطر سب سے آگے پیش کیا. اور کراچی میں آج یہ پہلا عوامی اجلاس ہے, عوامی کنونشن ہے, جو نقطۂ آغاز بنے گا انشاءاللہ ایک قومی تحریک کی طرف. اور یہ قومی تحریک جب تک اس بل کو مسترد نہیں کرا لیتی, ہم اس کے آئینی, قانونی, اخلاقی, دینی تمام نکات کو بحث کر رہے ہیں. علماء اس پر کام کر رہے ہیں, ہمارے وکلاء اس پر کام کر رہے ہیں, ہمارے قانون اور پارلیمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ملت تشیع کو اس پر خوشخبری ملے گی. اور اگر اس طرح حل نہیں ہوا تو پھر ہم گردن کٹانا جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پھر ہمارے ہی خون سے اسلام کی تاریخ لکھی گئی ہے. میں ملتمس ہوں جناب ایس ایم نقی سے, صدر مرکزی تنظیم عزاداری کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات سامنے آگاہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام علماء کرام اور حاضرین السلام علیکم. یا علی مدد. آج ہم سب یہاں ایک ایسے بل کی مخالفت کے لیے جمع ہوئے ہیں جو صحیح طرح سے ڈیفائن نہ ہونے کے سبب بڑے فساد کا باعث بن سکتا ہے, جس سے شیعہ سنی کوئی محفوظ نہیں ہوگا. جس طرح بلاسفیمی لا کو لوگ بے شرمی سے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جیسے مشل خان اور سری لنکا مینیجر کی ٹریجڈیز سے آپ سب واقف ہیں, اس طرح اس بل کے پاس ہونے سے صرف بے قصور جانوں کا ضیاع ہوگا, کیونکہ انتہا پسند ٹولے کو اس کو مس یوز کریں گے. انہوں نے تو گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر تک کو نہیں چھوڑا, تو عام انسان کہاں محفوظ ہوگا؟ لوگوں کے جان و مال اور عزت کی حفاظت اسلامی ریاست تو کیا ہر ریاست کی ذمہ داری ہے. میں کوئی عالم دین نہیں, مگر اتنا جانتا ہوں کہ شریعت کے قانون قرآن اور سنت سے ہی ملتے ہیں. اگر نئے دور میں کوئی نیا مسئلہ ہو تو اجماع اور قیاس کیا جاتا ہے, جو کہ امت مسلمہ کے عالم فیصلہ دیتے ہیں, مگر کوئی ایسا اجماع یا قیاس قابل قبول نہیں جو قرآن یا حدیث کے مخالف ہو کرے. اس پر سب کا اتفاق ہے.
آپ اگر مسلمان ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر آپ کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ملا اگر 1400 سال بعد بیٹھ کر حدیث رسول کو نظر انداز کر کے اپنے فیصلے مسلط کریں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ توہین رسالت ہے۔ ہمارے نزدیک مومن وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول مومن کہے، اور منافق وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول منافق کہے۔ ہم رسول اللہ کی بات کے اوپر کسی کی بات نہیں رکھ سکتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی تمام مشہور کتب میں یہ روایت متواتر آئی ہے کہ سوائے منافق کے علی سے کوئی دشمنی نہیں رکھ سکتا، اور سوائے مومن کے علی سے کوئی محبت نہیں رکھ سکتا۔ یہ اصول ہم نے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، جو اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر بات ہی نہیں کرتے۔ جن جن لوگوں نے مولا علی سے بغض رکھا، ان سے جنگیں کی، ان کے اوپر ممبروں اور مساجدوں میں لعنتیں بھیجوائی، ہم ان کو صحابہ نہیں مانتے۔ یہ صحابہ کی توہین ہے۔ صحابہ تو جانثاران رسول ہیں، ان کا مرتبہ ان کے اعلیٰ کردار اور تقوی کی وجہ سے بہت بلند ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور فقریہ اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے تھے۔ اور کیوں نہ کہتے جب اللہ اور اس کے رسول نے امام حسن اور امام حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا اور کہا کہ ان کے والد گرامی یعنی مولا علی ان سے بھی افضل ہے، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ سوائے نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں۔ ان کو کل ایمان کہا اور نفس رسول کہا۔ جو لوگ جنت کے سرداروں پہ لعن طعن کریں، ان کو بے دردی سے قتل کریں، ان کے جنازے پہ تیر برسائیں، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں، ان کے سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھائیں، ان کی ماں فاطمہ الزہرا جو کہ تمام عورتوں سے افضل ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کو تکلیف دیں، تو جن کے بارے میں مشہور حدیث ہے فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ہمارے نزدیک ایسے لوگوں کو حضور کا صحابی کہنا ہی توہین صحابہ ہے۔ اور سورہ منافقون بھی یہودیوں یا مشرکوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ صحابہ اکرام کے بیچ میں چند کالی بھیڑوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اصحابہ رسول سر آنکھوں پر، مگر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا اپنی اولاد پر درود بھیجنے کے لیے۔ رسول نے اپنی آل سے نہیں کہا تھا کہ وہ صحابہ پر درود بھیجے۔ سب کو ان کے مقام پر رکھے۔ آخری خطبے میں بھی رسول اللہ نے ایک بار پھر حدیث سے ثقلین یاد دلائی۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد دہانی کے لیے میں اس کو کوٹ کروں گا صحیح بخاری سے۔ اے لوگوں میں تم میں 2 گرا قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے لوگوں میں تم میں 2 گرا قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ مجھ سے کوثر پر ملو گے، اور وہ ہے قرآن، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا میرے اہل بیت سے خبردار، میرے اہل بیت سے خبردار، میرے اہل بیت سے خبردار۔ تو اس حدیث پر وہ کون مسلمان تھے جنہوں نے عمل نہیں کیا؟ رسول اللہ نے 3 مرتبہ اپنے صحابیوں کو کیوں خبردار کیا؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل ان کو خبر دے چکے تھے کہ ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد امت ان کے خون اور ان کے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ بریلوی اور دیوبندی دونوں مسالک کے مشہور علماء اپنے ویڈیو کلپ میں اہل بیت کے ساتھ ہونے والے مظالم کو بیان کر چکے ہیں اپنی ہی کتابوں سے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل اس میں سر فہرست ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ یزید ابن معاویہ کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور اس کے کالے کرتوتوں پہ پردے ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ان کے بچوں کے قاتلوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔
لہٰذا اس بل میں ایسے حضرات کو شامل نہ کیا جائے جنہوں نے رسول کے اہل بیت سے دشمنی کی. ہم پر گمراہ لوگوں کی تعظیم فرض نہیں. جو قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ تو رسول اللہ کے الفاظ ہیں جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتے. جو اجماع سنت سے ٹکرائے وہ رد ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہاں، وہ صحابہ اکرام جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے وفادار رہے تھے، ان کی توہین گناہ عظیم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گی. رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ حضرت علی کے خلاف بات کرتے تھے، جس پر آپ ناراض ہو کر منہ پھیر لیا کرتے تھے، مگر کسی کو عمر قید یا کوئی اور سزا نہیں دی. نہ قرآن میں اس کی کوئی سزا ہے، تو آپ یہ بدعت کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کچھ سزائے آخرت میں ملنا ہے، انہیں اللہ پر چھوڑ دیں، یا بل کو صحیح طریقے سے ریوائز کریں جس کے تمام مسالک کے علماء متفق ہوں اور کسی بھی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، چاہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو. یاد رکھیے، ہم جناح کے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ہر انسان کو اپنے مذہب اور مسلک کو فالو کرنے کی پوری آزادی ہے. پاکستان زندہ باد. جناب ایس ایم نقی نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ پاکستان پائندہ باد، اس میں تو شیعوں کا بچہ بچہ اس پر یقین رکھتا ہے، اور کوئی اس وطن کے لیے جان دے یا نہ دے. محمد علی نے یہ گھر بنایا تھا، تو محمد علی کے بنائے ہوئے گھر کو ہم برباد تو نہیں ہونے دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ محمد علی کے گھر میں آج وہ گھسبیٹیے آ گئے جو کل تک قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے. محمد علی جناح کے پاکستان میں وہ گھسبیٹیے آ گئے. تاریخ، چونکہ مجھے قبلہ بہت منع کرتے تو میں احتیاط کرتا ہوں، بولتا نہیں، ورنہ وہی جماعت جس نے یہ بل پیش کیا ہے اس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، اور ان کے ایک جماعت کے ایک بڑے آدمی نے کہا تھا کہ ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم. ہم تو تاریخ کے ایک ایک گوشے سے واقف ہیں، لیکن ہم مولانا مودودی صاحب کا ہمیشہ اس لیے احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ کے بہت سے داغ دھو دیے ہیں. برائے کرم ان کی جماعت کے لوگ ان کے اس عظیم کارنامے کو اپنے اعمال سے سیاہ کارناموں میں تبدیل نہ کریں. میں جناب غفران مشتبہ تنظیم اعضاء کے سربراہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب یہاں پیش فرمائیں، اور یقیناً ان کا خطاب جو ہے وہ اہم خطاب ہوگا. السلام علیکم. تحفہ عالی مدد، تمام علماء کے موجودگی میں میرا بولنا تو بڑا مشکل کام ہے، مگر مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بولنا واجب ہے. اب یہ جو بل ہے یا بلہ، یہ ڈیسائیڈ کرے گا. جیسے بلہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، یہ بل پاکستان کو نہ کھا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب سارے عقائد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تو کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلے ہم نے اس پاکستان میں محمد رسول اللہ پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے. ایک فرقہ کہہ رہا ہے ہم جیسا ہے، ایک کہہ رہا ہے نور جیسا، ایک کہہ رہا ہے کچھ اور. تو پہلے اسٹارٹ سے ہمیں رسول اللہ سے اسٹارٹ لینا چاہیے. صحابہ تو بہت دور ہیں، اور رسول کے بعد پھر اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بعد صحابہ آتے ہیں. اور صحابہ کو تو ہم برا کہتے ہی نہیں ہیں، بس آپ بروں کو صحابہ کہتے ہیں. اس مسئلے کو اگر آپ سیدھا کر لیں،
یہ مسئلہ بگڑے گا تو صحابہ تو دور کی بات، آپ کو ان کو مسلمان پروف کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے۔ اگر یہ کورٹ میں جائے گی تو یہ سارے جو ہے نا مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو ان سب نے وہ سارے کام کیے جس سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے تنظیم آزاداری پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ ناصر عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الفتنۃ اشد من القتل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز سخن میں آپ تمام بزرگوں کی جو یہ کاوش اور کوشش ہے، قبلہ جناب مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور ان کے رفقا اور باقی جتنی انجمنیں اور تنظیمیں وہاں موجود ہیں، اس اقدام پر تحسین کے لائق ہیں اور شکریہ کے بھی لائق ہیں آپ سب۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وطن گزشتہ 4-5 دہائیوں سے فتنہ گروں کے نشانے پر ہے، جس کے نتیجے میں اس پاکستان کو جو مسلم پاکستان تھا، کوئی مسلکی پاکستان نہیں تھا، اگر کوئی شیعہ پاکستان بناتا یا سنی پاکستان بناتا، کوئی مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کرتا تو یہ پاکستان کبھی نہیں بننا تھا، یہ مسلم پاکستان تھا۔ لیکن 4-5 دہائیوں سے بالخصوص ضیاء الحق کے دور سے اس ملک کو مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تکفیر اسی لیے تھی، دہشت گردی بھی کا ایک ہدف یہی تھا، اور اس میں ہمارے حکمران بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ ملوث رہی ہے۔ کوئی سیاسی حکمران قاتل نہیں پالتا اس طرح سے، لشکر نہیں بناتا اس طرح سے جس طرح سے بنائے گئے تکفیریوں کے لشکر۔ یہ اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، یہ امریکہ کے ساتھ مل کر، آل سعود کے ساتھ مل کر اور پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ خطرناک فتنوں کے منصوبے بنائے اور ہمارے ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں۔ یہ حالیہ بل بھی اسی مجرمانہ ذہن اور سوچ اور منصوبوں کا تسلسل ہے۔ لہذا پاکستان کے حکمران یہ سن لیں، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، ہم کسی کو بھی اس پاکستان کو مسلکی پاکستان نہیں بنانے دیں گے۔ جو بھی مسلکی پاکستان بنانا چاہتا ہے وہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، وہ خائن وطن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ لہذا ہم سب کو بیدار رہنا ہوگا۔ حساس ترین مرحلے میں ہمارا وطن ہے۔ 15-20 بندوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر ان کی موجودگی میں یہ ترمیمی بل پاس کروانا اور یہ کہنا جی یہ اتفاق رائے سے پاس ہو گیا ہے، یہ اتفاق رائے تاریخ میں بھی ایسی اتفاق رائے ہوئے ہیں، ایک کا اتفاق، دو کا اتفاق، 3 کا اتفاق بھی اجماع قرار پایا ہے۔ یہ فتنہ گھروں نے کام کیا ہے۔ جماعت اسلامی بھی قابل مذمت ہے، وہ بھی جواب دہ ہے، وہ بھی بتائے کہ ان کے ممبر نے ان کے نمائندے نے کیسے کیا، ان کو پوچھنا چاہیے، میرے جواب دینا چاہیے ان کو ہمیں۔ لہذا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی ہو، یہ فتنہ گھروں کا بل پاکستان میں ایکسٹریمزم کو لائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاور اختیارات کا مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے۔
हम ये पाकिस्तान किसी मुफ्ती की फिक्र पाकिस्तान नहीं बनने देंगे कि कोई मुफ्ती आए और अपनी धोती सच्ची राय को समझे कि मैं पाकिस्तान में छोड़ दूंगा। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के गैरतमंद बेटे नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान के अहले तशरीह भी और फकत अहले सुन्नत जो समझदार भी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, जीबी से लेकर कराची तक सारे के सारे सरापा एहतजाज है। और ये बिल इसीलिए पेश किया गया है, इसीलिए पास कराया गया है ताकि पाकिस्तान में फिरका वारियत फैले, गली गली कूचे कूचे में फिरका वारियत हो, इख्तलाफात हो, इंतहापसंदी हो, कत्ल वारत गरी हो। हमें इसका रास्ता रोकना होगा। हमारी अहले सुन्नत भाइयों के उकला से भी ये गुजारिश है कि फितरे को समझे। आप देखिए, आपने चंद दिन पहले कराची में नहीं सुना एक आदमी एक क्रिश्चियन खातून को थ्रेट कर एयरपोर्ट के ऊपर कि मैं तुम्हारे बारे में कहूंगा कि तुमने तौहीन रसालत की है और फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो पहले भी इस तरह के कवानीन उनका मिस यूज किया गया है, गलत इस्तेमाल किया गया है, हमें निशाने पर रखा गया है। ये जितने भी बिल बनाए जाते हैं, कभी हमारी वफादारी को महदूद करने के लिए, कभी हमारी मजहबी ताकत को तोड़ने के लिए, हमें आइसोलेट करने के लिए, हमें तनहा करने के लिए ये फितरे खड़े किए जाते हैं। और ये पहले भी गुमराह नाकाम रहे हैं। क्या तुमने हमारे शहीद करके हमें आप दीवार से लगा सके, हमारी जिम्मेदारी को लिमिटेड कर सके, हमें आइसोलेट कर सके? हरगिज़। ये कौतल लोग वो आकल जो आशुराई अकल है, जो करबलाई अकल है, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हकीकत पस्त लोग, ये घुसपैठिए। लिहाजा हम आपके साथ हैं, पूरे वतन में आपके साथ हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर सरापा एहतजाज है, बेचैन है, मुस्तरब है। और हम अपने पाकिस्तान के अवाम से भी कहते हैं कि हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मकतब को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम यतीमान आले मोहम्मद को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जानें दे देंगे, हम कट जाएंगे, हम सब कुछ फिदा कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुन ले हुक्मरान, ये एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, इनके सियासत भी है, ये सियासत वाले भी सुन ले कि हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे और इस खियानत का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ये वतन हमारे बावजदाद ने बनाया है, हमारे असलाफ ने बनाया है, तो हम हमारा वतन है, हम इसके वारिस हैं और हम किसी गंदे खेल करने वाले को, गंदे आदमी को ये खियानत नहीं करने देंगे। इनका रास्ता रोकेंगे इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया, अल्लामा शेर शेर से नबी साहब का शुक्रिया, बाकी जितने बुजुर्गान यहाँ तशरीफ फरमा है सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और इंशाअल्लाह फतह हक की है, फतह सच की है, फतह करबला वालों की है, फतह हुसैनियों की है और यजीद के मुकद्दर में शिकस्त ही शिकस्त है, मिल्लत में रसवाई है। और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि किस तरह हक का बोलना होगा। ये अल्लाह का वादा है, जाल हक व जाल का बातिल, इन्हीं अल्लाह के रजा का होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकराम, मैं तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान की जानिब से, उनके सदर की जानिब से, वो सरपरस्त आला जनाब अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब की जानिब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इंतहाई शुक्रगुज़ार और उनके हक़ में दुआ गो हूँ कि बीबी सैयदा उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँ और उनकी क़यादत और ख़ास तौर पर उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता हो। मोमिनीन कराम, आप जिस तरह देख रहे हैं कि इस वक्त मिल्लत तशय्युअ की जितनी भी तंजीमात हैं उनके नुमाइंदे और उनके सरबराहान यहाँ मौजूद हैं। इस इजलास को कायद मिल्लत जाफ़रिया अल्लामा साजिद नकवी की मुकम्मल तायद हासिल है। इस इजलास को वहदतुल मुस्लिमीन की मुकम्मल तायद हासिल है जो आपने अभी सुनी। इस इजलास को ISO, IO समेत शिया डेमोक्रेटिक अलायंस,
जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन, जाफरिया अलायंस, तंजीम अज़ा और तंजीम अज़ा से मुतालिक तमाम ग्रुप्स जितने भी हैं, तमाम स्काउट्स, उनकी ये तायद हासिल है। और अगर इन सब की तायद हासिल होने के साथ साथ ये इज्तिमा ये बता रहा है कि इसको जनाब सैयदा की तायद हासिल है, और जनाब सैयदा की तायद उस वक्त तक हर उस पाक इज्तिमा को तायद हासिल होती रहेगी जब तक आप आले मोहम्मद पर उठने वाली किसी भी उंगली का जवाब उसका हाथ काट कर देंगे। अब इससे कबल कि मैं उस खिताब के लिए जिसके आप सब मुंतज़िर हैं दावत दूँ, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश ये है कि हमने डिकोरम ये तय किया है कि यहाँ से हाथों की जंजीर बनेगी, इत्तेहाद का एक पैगाम जाएगा, लेकिन वो हमारे सदर साहब ने जिस तरह इसकी तरतीब तय की है उसी तरतीब से होगा। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ से एक एलामिया जारी होगा, वो एलामिया इंशाअल्लाह पाकिस्तान की शिया कौम की कौमी तहरीक की एक बुनियाद बनेगा। जागे हुए इस कुफ्र के फितने को सुला दो, जागे हुए इस बुग़्ज़ के फितने को सुला दो। तुम कौन हो, क्या हो, ये ज़माने को बता दो। तुम कौन हो, क्या हो, ये ज़माने को बता दो। हसरत से तुम्हें देखते हैं शाहे मशरक़ैन, सब मिल के कहो दोस्तों लब्बैक या हुसैन। अपनी जगह से खड़े होकर शहंशाह हुसैन नकवी साहब का इस्तकबाल करें, और जितने भी हजरात बाहर तशरीफ़ फरमाएं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि ये हाल यहाँ पे एक एक करारदाद, एक एक जुमला और इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाएं लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरआन अल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में से कोई समझदार आदमी नहीं है। ये कुरान की आयत सूरह मुबारक हूद में अल्लाह पाकिस्तान में बैठे हुए असम्बली के अरकान से पूछ रहा है। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में कोई समझदार इंसान नहीं है। आज का ये पुरवकार, बाशुकोह और मुकम्मल तारीख़ी बुनियादी इज्तिमा जिस उन्वान पर बुलाया गया मरकज़ी तंजीम आज़ादारी की जानिब से, तमाम जमातों और तमाम अज़ाई अंजुमनों के सदूर और साहिबान ब्याज और सदर दस्ता, सालार दस्ता तकरीबन मौजूद हैं। मीडिया के तमाम अहबाब, एजेंसियों के अफराद, इदारों के नुमाइंदगान यहाँ देखने आए हैं और सुनने आए हैं। मैं उनके तवस्सुल से
پیغام دینا چاہوں گا اس بل کے بارے میں جسے انشاءاللہ بل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس ملک میں کوئی ایسا بل، کوئی ایسی قرارداد، کوئی ایک ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو تشیع تسنن کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ یاد رہے، شیعہ قوم کا بچہ بچہ جب تک زندہ ہے یہ پاک استان یعنی پاکستان ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے 14 اگست کو قائم ہوا ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے محمد علی اور فاطمہ کی جد و جہد سے بنا ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، وہ سرحدیں زمینی ہوں یا نظریاتی ہوں، دونوں سرحدوں کی حفاظت پاکستان کے رہنے والے ہر شہری پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ یہاں آئے ہوئے تمام احباب اور ہمارے میڈیا کے احباب یہ خبر پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، بتائیں گے، اور اس کا اعادہ یہ آج کا اجتماع کر رہا ہے کہ کل بھی جب پاکستان کو ہماری ضرورت تھی تو ہم تھے، آج بھی پاکستان کی ضرورت کے مطابق یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ اجتماع، یہ تحریک جو الحمدللہ تمام مرکزی تنظیموں اور تمام علاقائی تنظیموں کی مکمل تائید اور حمایت اور تعاون کے ساتھ پورے ملک میں جاری و ساری ہے، ایک بہت بڑا فورم تشکیل پا چکا ہے پاکستان کی سطح پر۔ میں تو کہتا ہوں مصیبت نعمت ہے اور ہمارا دشمن بے وقوف ہے۔ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر اتحاد ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہ اتحاد پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی اور اسلامی تعلیمات کے لیے بھی اور اقدار اسلامی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے بہت عرصے بعد علماء اکرام ذوی الحقوق ذوی الاحترام تشریف فرما ہے، بہت عرصے بعد ملی، قومی اور مذہبی یکجہتی کا منظر بنتے دیکھا ہے۔ الحمدللہ دوبارہ سے مذہبی یکجہتی کا منظر بننے جا رہا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک بات پر متفق ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم سب سنی شیعہ، اس وقت جناب فیروز الدین رحمانی صاحب ہمیشہ یہ محبت فرماتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہے، اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ تقریباً 10 سے زیادہ اچھے بولنے والے، سمجھ رکھنے والے مفتیان اہل سنت نے اس بل کی مذمت میں اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ اس ملک میں آج کا یہ اجتماع ایک اعلامیہ بھی پریس کانفرنس کی صورت میں بھی پڑھ کے ہم سنائیں گے۔ آج کا یہ اجتماع ایک اعلان اور ایک فیصلہ اور ایک مکمل اطمینان کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنے جا رہا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، اور اس ملک میں کسی کے حقوق کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ ہمارے بنیادی حقوق کا ہے۔ جو باتیں ہو چکی میں اس کی تکرار نہیں کروں گا، اور جو اعلامیہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کے سامنے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات آپ پر بھی واضح ہے کہ تکفیری جماعت کے ایک مشہور شخص نے اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ یہ بل انہوں نے بنوایا تھا، اور ان کے کہنے پہ اس اسمبلی میں پیش ہوا۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ
جو قانوندان اس وقت مشورے میں ہیں اور وکلاء ملکی سطح پر مشاورت کے عمل میں ہیں، وہ بہت ہی مطمئن ہیں. جس اسمبلی میں 25-26 سے زیادہ اراکین نہ بیٹھے ہوں، 350 کی سیٹوں کے اندر 25-30 لوگ بیٹھ کر ایک چور دروازے سے بل پاس کروا رہے ہوں، تو اس بل کی تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اور پھر ابھی سینٹ کا مرحلہ باقی ہے اور پھر صدر مملکت کے دستخط باقی ہیں. تو یہ تمام تر ہماری کوششیں اور جدوجہد اس حوالے سے بھی ہیں کہ اگر ایک فورم پر چوری کی گئی ہے تو دوسرے فورم پر امانت داری کی جائے اور اس مرحلے کو یہیں روک دیا جائے، اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے. یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم کیوں اس بل کو نہیں مانتے. اس کے لیے تھوڑا مجھے اجازت دیں کہ میں تکراری بات ہو جائے گی کہ یہاں بھی کہہ دوں اور وہاں بھی کہوں. ابھی ہم باہر جا کر پریس سے گفتگو کریں گے اپنے میڈیا کے دوستوں سے، تو میں وہاں ہماری پوری ٹیم کے ساتھ جناب ایس ایم نقی صاحب کی ایک مرتبہ پھر ان کی قدردانی اور ان کے لیے دعا کہ انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ بہت کم 3 دن 4 دن کے اندر سب کچھ جتنا کہہ سکے کر سکے وہ آج انتظام کیا. میں اپنے بیان کو اپنی ہی لکھی ہوئی ایک نظم پر مکمل کروں گا. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. عرض کر رہا ہوں کہ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر. آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. آپ کی توجہ ہے کہ الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اپنے آقا اور ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر. توجہ چاہوں گا کہ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. بس 2 شعر اور سنانا چاہوں گا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. بھائی اس طرح کے بل مروان و یزید ہی کے لیے تو ہے، یہ کل کو یزید کو صحابی بنا دیں گے. یہ بل اس لیے بنایا جا رہا ہے، یہ کل کو عمر ابن سعد کو صحابی بنا دیں گے. مگر یاد رہے کہ جب تک اہل بیت کے چاہنے والے کا بچہ بھی زندہ ہے، ہم یزید کو اس کے گھر تک پہنچا کے آئیں گے. سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. سر کٹانے کو ہو کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کے حوالے سے ملت جعفریہ پاکستان کا قومی موقف. قومی یکجہتی کنونشن برائے رد فساد زیر اہتمام مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان. میں آپ تمام صحافی برادران کو
پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان کو اور سوشل میڈیا کے نمائندگان کو اپنے دل کی اپنی پوری ٹیم، جناب ایس ایم نقی، جناب عباس صاحب، مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کی میزبانی میں آئے ہوئے تمام علماء کرام، تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان، عزائی، عزاداری، ماتمی انجمنوں کے نمائندگان کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے شکریہ کے بعد ہم نے اس بل کے حوالے سے جو نکات قومی موقف کے طور پر ترتیب دیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، ملت جعفریہ پاکستان فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ نمبر 2، ہم فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کے ذریعے آئین پاکستان کی دفعہ 298 میں ہونے والی ترمیم کو ملکی سالمیت، ملکی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالی اور اولیاء الہی، توہین رسالت، توہین صحابہ اور توہین اولیاء الہی ایک مذہبی مسئلہ ہے جس پر رائے دینے کا حق اسلامی تعلیمات کے حامل علماء کرام، مذہبی جماعتوں اور دینی اداروں کو حاصل ہے۔ نمبر 4، اسلامی نظریاتی کونسل، ملی یکجہتی کونسل اور غیر فعال متحدہ مجلس عمل، ان تینوں جماعتوں میں شامل شخصیات کی رائے حاصل کیے بغیر اس طرح کے بل کی منظوری وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 5، اس مسودے پر دستخط کرنے والی اسلامی تعلیمات، اس مسودے پر دستخط کرنے والے اسلامی تعلیمات کے ماہرین نہیں ہیں اور بل پیش کرنے والے فرد پر فرقہ واریت کا الزام بھی عائد ہے، جس کا ثبوت ایک تکفیری جماعت کے سربراہ نے اپنے کلپ کی صورت میں کہ یہ بل ہم نے لکھ کر دیا تھا اور جنہوں نے پیش کیا ہے وہ انہوں نے ہمارا بل پیش کیا ہے۔ یہ بات ہماری اس نقطے پر دلیل کے طور پر ہے۔ نمبر 6، اس قسم کے قوانین انتہا پسند عناصر کے ہاتھوں میں ہتھیار دینے کے برابر ہیں جس کا وطن عزیز متحمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، ہم کسی ایسی قانون سازی کو قبول نہیں کرتے جو نفرت، تفریق، تقسیم، بدامنی اور انتشار کے فروغ کا ذریعہ ہو۔ نمبر 8، جب تک توہین، تنقید، تحقیق، تفسیر و دیگر عناوین کا خد و خال اور حدود و قیود مشخص نہ ہوں، کسی بھی قسم کی قانون سازی انتشار و افتراق کا سبب اور متعصبانہ سوچ کو عوام پر مسلط کرنے کے باعث بنے گی۔ نمبر 9، کیا سورہ منافقین، سورہ تحریم اور بہت سی وہ آیات کریمہ جن میں نبی مکرم کی جنگوں کا احوال بیان ہوا ہے وہ پڑھنا ہمارے ملک میں جرم ہو جائے گا؟ نمبر 10، کیا کتب اہل سنت اور اہل تشیع میں موجود احادیث جن میں صدر اسلام کے حالات درج ہیں ان کا پڑھنا توہین شمار کیا جائے گا؟ نمبر 11، صحابہ کی تعریف مشخص کیے بغیر اس قانون کا کچھ متعصب اور فرقہ پرست لوگوں کے لیے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع فراہم کرے گا کہ وہ اہل بیت کے کھلے دشمنوں، کربلا معلی میں یزیدی گماشتوں میں موجود بعض افراد کو صحابی کا عنوان دے کر ملک میں اہل تشیع اور اہل سنت عزاداروں کے خلاف فضا کو قائم کر سکیں۔ نمبر 12، ہمیں افسوس ہے کہ قومی اسمبلی میں اس اہم ترین ترمیم کے معاملے پر سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور 360 ارکان اسمبلی میں سے 20-25 ارکان کی موجودگی واضح کرتی ہے کہ نہ تو اسمبلی کا کورم پورا تھا اور نہ ہی اسمبلی
की अक्सरियत वहाँ मौजूद थी। नंबर 13, हम चेयरमैन और अरकान ऐवान बाला से अपील करते हैं कि वो इस मुतअस्सिबाना बिल के मामले पर ज़िम्मेदारी और संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए इसे मंजूर न होने दें। बसूरत दीगर इस तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ हर किस्म के इक़दाम का हक़ हम महफूज रखते हैं। नंबर 14, हम हर बाशऊर मुहिब वतन और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी को मुतवज्जह करना चाहते हैं कि इस कानून साज़ी तकफ़ीरी और इंतहा पसंद अफराद को जो खुली आज़ादी और उनको आसानी फराहम होगी वो एक धमाका खेज़ मवाद के मुतरादिफ है, जिससे पाकिस्तान में रहने वाले मुहिब वतन और आम शहरी को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। 15, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी अवाम और ख़वास को आगाह करना चाहते हैं कि माजी में इसका मुशाहिदा किया जा चुका है कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर गलीज़ मुहिम और नफ़रत अंगेज़ नारों और जज्बाती तकरीरों के ज़रिए से न सिर्फ फ़िरक़ावारियत और इंतहा पसंदी का बाज़ार गर्म किया गया, बल्कि नफ़रत का ऐसा लावा पकाया गया जिसने मुल्क में बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी को छोड़कर दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और कुश्त खून का बाज़ार गर्म कर दिया, जिसे ठंडा करने में आज तक हुक्मरान बेबस और आजिज़ दिखाई देते हैं। 16, इस धमाका खेज़ मवाद के मुतरादिफ मुसवदे पर जिन अफराद से दस्तखत लिए गए और ऐसा मुतनाज़ा, मुतअस्सिबाना और मनफी इक़दाम उठाया गया जिसके असरात मुआशरे पर इंतहाई मुज़िर और हैबतनाक साबित होंगे। 17, हमारे बुज़ुर्गान, उलमा, क़यादत कई अशरों से मुत्तफ़क़ा कानून साज़ी के साथ साथ मुआशरे में मजहबी, सियासी हमांगी और यकजहती के हवाले से न सिर्फ अपना कलीदी किरदार अदा करते आए हैं, बल्कि हमेशा ऐसे मुतनाज़ा कानून साज़ी से कौम को बचाने के लिए हुक्मरानों को मुतवज्जह और आगाह भी करते रहे, ताकि पाकिस्तान में तक़सीम और नफ़रत पनपने न पाए और ना ही फतवाओं और तकफ़ीर के लिए कोई राह हमवार हो सके। 18, अगर कानून साज इदारे और मुल्क के ज़िम्मेदारों ने इस बिल को मुस्तरद नहीं किया तो मिल्लत जाफरिया इस्लामिया बड़ी तादाद में उलमा अहले सुन्नत हमसे मुत्तफ़िक़ हैं। अगर कानून साज इदारों और मुल्क के ज़िम्मेदारों ने इस बिल को मुस्तरद नहीं किया तो मिल्लत जाफरिया इस्लामिया हमारे साथ एक अहले सुन्नत की बड़ी तादाद मुत्तफ़िक़ है। भरपूर कौमी और मुल्की बल्कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से अपील करते हुए आलमी सतह पर एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं। 19 और आखिरी नुक्ता, हम सदर मुमलिकत मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी और सेनेट से अपील करते हैं कि इस मुतनाज़ा तरमीमी बिल पर दस्तखत न करके वतन अज़ीज़ को किसी नए बहरान के दर पे होने से महफूज रखें। अस्सलाम। सैयद शहनशाह हुसैन नकवी, सैयद मोहम्मद नकी, सदर मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान, सैयद अब्बास हैदर, सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान, मौजूद तंजीमों के नुमाइंदगान, उलमाए किराम और तमाम सुन्नी शिया, आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल का दौरानिया लेकर फिर नकी भाई आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करें। सर, आपने कहा कि हमारे साथ अहले सुन्नत के वो कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हैं? अभी जनाब यहाँ पे कोई भी नहीं है। हमने यहाँ उन्हें इसलिए जहमत नहीं दी कि हम उनके इम्तहान और आजमाइश में इजाफा नहीं करना चाहते थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन हमारे साथ हैं तो सोशल मीडिया पे उनकी तकरीर आना शुरू हो गई हैं। मैं अगर किसी एक का नाम लूँगा और दो का छोड़ दूँगा तो फिर मसला खड़ा होगा, लेकिन आपको दावत दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अभी पिछले दिनों जिन शख्सियात के बयानात आ चुके हैं मैं मिन जुमला इस्लामाबाद से और कराची से और फैसलाबाद से और लाहौर से जिन उलमाए अहले सुन्नत ने सोशल मीडिया पे अपने बयानात दे दिए हैं, मैं आपको दावत देता हूँ कि उनकी तरफ तवज्जो करें। अच्छा आगा, ये जो बिल जो मंजूर नहीं हुआ है, जो पेश कर दिया गया है, अगर ये मंजूर नहीं हुआ तो आप समझते हैं कि अमल का रद्द-ए-अमल भी आएगा, वहाँ से आएगा, तो कोई तो आपके पास इसका कोई रास्ता होगा कि कोई इसको
इसमें कोई अलग तरमीम की जाए, कोई मशवरा दें आप कोई उसमें मशवरा दें ताकि इसको कोई बिल का रास्ता भी निकला है, क्योंकि अगर आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ज़ाहिर बात है अमल का रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा। देखिए, हम उन्हें दावत देते हैं कि वो अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, समझदारी से काम लें। जिसकी सज़ा अल्लाह और रसूल ने मुंतखब नहीं की, तो अल्लाह और रसूल के नाम पर कौन है जो उसकी सज़ा को मुंतखब करे? हम क्या कुरान पढ़ना छोड़ देंगे? सूरह मुनाफिकून इसका मतलब है कुरान से निकाल दीजिए, क्योंकि FIR कटेगी पाकिस्तान में। सूरह तहरीम कुरान से निकाल दीजिए, इसलिए कि FIR कटेगी पाकिस्तान में। जंग अहद से मुताल्लिक जो कुरान में आयात हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान में FIR कटेगी। तो हम उनसे कहेंगे, वो जो इस बिल को पास करवाना चाहते हैं, जिन लोगों ने शाबाश दी है बिल पेश करने वाले रुकन असम्बली को, हम उनको आपसे ज़्यादा कौन जानता है? आप सहाफ़ियों से ज़्यादा कौन जानता है? जिन्होंने तकफीरी नारे, जिन्होंने काफिर के नारे, जिन्होंने सुन्नियों और शियों को आपस में लड़ाने के लिए, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि हम सुन्नियों को इतना बेदार करेंगे कि कोई शिया से वो हाथ नहीं मिलाएंगे, तो मौलाना तारिक जमील तो हमारे लिए हवाएं फैलाए खड़े होते हैं। हमारे उलमा अहले सुन्नत तो हमारा इस्तकबाल कर रहे होते हैं। तो उनके तो क्योंकि इरादे ख़राब हो गए, तो ऐसे अफराद क्योंकि नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर मजहबी हमांगी हो, तो उनके ईमा पर यह बिल पेश किया गया है। मैं कहता हूँ, अगर उसने ये बयान ना दिया होता ना कि हमने बिल दिया था, तो शायद हमारे यहाँ से भी इतना रद्द अमल ना होता। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये बिल वैसे ही यकसर गलत है, जिसकी सज़ा, जैसे अभी हमारे खिताबात में एक बुज़ुर्ग ने बहुत अच्छा जुमला कहा कि मौला नबी के सामने मौला अली की तौहीन हुई, खुद मौला नबी की सहाबा किराम के सामने तौहीन हुई। नबी मुकर्रम ने अपनी राफत और मोहब्बत से उसे माफ़ी का, उज़्र ख़्वाही का, तौबा का दरवाज़ा, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप उम्र कैद और आप सज़ा दे देंगे। तो हम मजमूई तौर पर इस बिल को मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान के मजहबी और सियासी तमाम अकाबरीन से इस पर गौर करने की अपील करते हैं कि ये किसी तौर किसी के हक़ में अच्छा नहीं है। मसलन मैं आपके सवाल से जो अगर इस्तिफ़ादा करते हुए एक जुमला कहूँ, इस मुल्क में हज़रत अबू तालिब को नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहा जाता है, तो फिर मैं अपनी सारी शिया कौम को अपील करूँ कि जहाँ भी जिस किताब में भी हज़रत अबू तालिब को काफिर लिखा गया है, उसके खिलाफ FIR कटवाओ। तो फिर तो भाई लेने पे देना होगा और जैसे का तैसा होगा। और फिर जो आप रद्द अमल की बात कर रहे हैं, वो रद्द अमल तो हमें देना चाहिए था। अली के बाबा को जिस मुल्क के अंदर काफिर कहा जाता हो और हम खामोशी से सब्र करके बैठ जाते हो, तो फिर ये अब बात बहुत फैलेगी, बढ़ेगी। लिहाजा ना उनके हक़ में ये बिल अच्छा है, ना हमारे हक़ में ये बिल अच्छा है। आप फरमाए थे। हुजूर में हम इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो हमारे उलमा पूरे मुल्क में इस वक्त जदोजहद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इसके ज़रिए से हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के इदारे समझदार और मामला फ़हम है। वो इससे पहले कि हम इसको आइनी और क़ानूनी रस्ते से अपने हक़ को हासिल करें, वो पहले ही समझदारी का मुज़ाहरा करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम अदालत का रास्ता अपनाएंगे। और हम न सिर्फ पाकिस्तान की अदालत का, और पाकिस्तान की अदालत अगर किसी के दबाव में आएगी, जो इंशाअल्लाह नहीं आएगी, मुक़द्दस अदलिया है, मोहतरम फोरम है, हक़ देने का फोरम है, तो फिर हम आलमी सतह पर भी इस आवाज़ को उठाने का हक़ रखते हैं। वो मैंने कहा, इसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है, मिली यकजहती कौंसिल मौजूद है, वहाँ बिल क्यों नहीं लेके जाया गया? जी आप कुछ फरमाइए। रहमानी साहब मौजूद हैं, इन्होंने पूछा ना कोई सुन्नी आलिम। जी रहमानी साहब तशरीफ। कोई सवाल और रहता है? सर एक सवाल और है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और जिन्होंने बिल पास किया वो भी मुसलमान हैं, और आप कहते हैं कि हर मज़हब के लोग इसको मानने को तैयार हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? वो जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो आपको ऐसे सबको पता है कि शहज़ादा शाह सलमान सऊदी अरब के शहज़ादे ने जो कहा कि हमने पैसे देना बंद कर दिए हैं, पहले पैसे देते थे और हमने मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए, हमने पैसे दिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पर उनकी इनायतें बहुत ज़्यादा थी माजी में। अब क्योंकि उनको वो जो ब्लैंक चेक दिए गए थे, उनका हिसाब वो दे नहीं पा रहे हैं, और उनको हिसाब ये देना था कि हमने तो पाकिस्तान से शियों की मजलिसें बंद करवा दी, जुलूस बंद करवा दिए, मातम बंद करवा दिया। यहाँ तो बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तो आज़ादारी बढ़ रही है, अहले बैत का जिक्र बढ़ रहा है। यहाँ तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो कल तक हमारे उलमा अहले सुन्नत इमाम हुसैन को रोने को बिदत कहते थे, आज वही उलमा अहले सुन्नत इमाम हुसैन को रोने को सुन्नत कह रहे हैं। तो मौक़िफ़ तो हमारा आगे बढ़ रहा है। तो फिर उन लोगों के तो सारे वो जो बड़े बड़े चेक उन्होंने लिए, बड़े बड़े पैसे उन्होंने खाए, उनका तो हिसाब नहीं दे पा रहे। तो उनका एजेंडा तो यह है कि पूरी दुनिया में
اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیوار سے لگائیں، مگر یہ آپ یقین رکھیے کہ اہل بیت کے ذکر کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ چراغ پھونکوں سے بجھائے نہ جائیں گے۔ ملک کے اندر توہین ہوئی ہے قرآن کے، اس کے حوالے سے آپ مذمت کی بیان دیں گے؟ دوبارہ فرمائیں۔ ایک ملک میں قرآن کی توہین کی اس کے حوالے سے شدید الفاظ سے یہ فورم مذمت کرتا ہے۔ قرآن ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ عزیز ہے۔ قرآن کی بے حرمتی، اور وہی قرآن سنی کا بھی ہے، وہی قرآن شیعہ کا بھی ہے۔ ایک بڑی تعداد میں اہل سنت آئے ہوئے ہیں، آپ ابھی جا کے شیعہ مسجد میں دیکھ لیجئے، وہی 30 پاروں کا قرآن آپ کو ملے گا۔ تو قرآن دو نہیں ہے، قرآن ایک ہے، ایک من اور واو بھی کم اور زیادہ نہیں ہے۔ جو اہل سنت کے ہاں قرآن ہے وہی ہمارا قرآن ہے۔ ہم قرآن کی توہین کرنے والے کو، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو نہ صرف مذمتی الفاظ بہت چھوٹے ہیں اس کے لیے، ہم اس کے لیے پاکستان کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ منطقی رستے سے گزار کر ایسے افراد کو سزا دی جائے۔ علامہ صاحب، آپ کے مطابق یہ جو بل ہے، فوجداری کا بل ہے، یہ ایک تکفیری جماعت کی ایما پر پیش کیا گیا، لیکن اس کو اجلت میں حکمران جماعت نے منظور بھی کر لیا، تو آپ ذمہ دار تکفیری جماعت کو قرار دیتے ہیں یا حکمران کو سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بل جو پیش ہو؟ سب ذمہ دار ہیں، خاص طور پر وہ جس نے پیش کیا اور وہ جس نے قبول کیا۔ وزیر قانون صاحب جو وہاں تشریف فرما تھے، جنہوں نے فائل کھول کر دیکھا، آپ دوبارہ اس کلپ کو دیکھ لیجئے، پوری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ڈھونڈنے سے بندہ نہیں مل رہا جو اسمبلی میں بیٹھا ہو۔ 360 کرسیوں میں 25-20 افراد نے چور رستے سے وہ بل کو پاس کر لیا۔ تو وہ جس نے پیش کیا اور وہ بھی قابل مذمت ہے، اور میں ان کی جماعت سے بھی اپیل کروں گا، جماعت اسلامی کا وہ نمائندے کے طور پر وہاں پر موجود ہیں۔ جماعت اسلامی نے بہت دیر کر دی ہے اپنے مذمتی بیان کو جاری کرنے میں۔ لیاقت بلوچ صاحب سے رابطہ ہوا، لیاقت بلوچ صاحب نے ہمارے شخصیات سے رابطہ ہوا، اور بہت جلد وہ اسلامی نظریاتی کونسل، بہت جلد وہ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ملی یکجہتی کونسل کے فورم سے جب یہ بل مسترد ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آگے کے مراحل میں بھی اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ نقی بھائی کچھ کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ملت جعفریہ و محبان اہل بیت علیہ السلام کی وطن عزیز پاکستان سے محبت ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تشکیل پاکستان سے لے کے تعمیر پاکستان، اور تعمیر سے لے کر دفاع پاکستان تک مکتب تشیع کا طرز عمل قانون پسند مذہب سنجیدہ اور ذمہ دار رہا ہے۔ ہم ہر امن پسند، محبت بانٹنے والے، سنجیدہ اور ذمہ دار شہری کا احترام کرتے ہیں، اور ایسے شہریوں کو ہی مستحکم اور محفوظ پاکستان کی حساس مانتے ہیں، جبکہ ہر اس مائنڈ سیٹ کو جو اپنی من پسند تعبیرات اور زور و زبردستی کا قائل ہو پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر وہ قانون سازی جو پاکستان کی عوام اور مسلمان معاشرے میں امن و محبت اور اخوت و بھائی چارے کے فروغ کا ذریعہ بنے، وہی پاکستان کے لیے باعث استحکام ہے۔ ملت جعفریہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم پاکستان میں بسنے والے ہر مذہب و مسلک کو محترم سمجھتے ہیں، اور ان کے تمام معقول حقوق اور شہری آزادیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس بات کے متمنی ہیں کہ ہمارے تمام حقوق بھی اسی طرح قبول کیے جائیں۔ ملت جعفریہ پاکستان ہر تجاوز، تسلط، شدت پسندی اور ہر دھرمی کے خلاف ہے، اور ایسی سوچ اور ایسے رویے کی مخالفت کرتی ہے جو شدت پسند، تکفیری اور خارجی گروہ تیار کر کے مذہب کی ایسی تعبیرات اور تشریعات کو عوام پر مسلط کرے جن سے مملکت خداداد پاکستان کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہو۔ میں آخر میں تمام میڈیا کا، تمام اداروں کا، تمام تنظیموں کا، ہم مرکزی تنظیم آزادی پاکستان سے اپنے تمام علماء کرام، خصوصاً ہمارے سرپرست اعلیٰ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، علامہ سید رضی جعفر نقوی، علامہ شیخ شبیر حسن میسمی، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، اور ہمارے تینوں عظیم بزرگان آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی، علامہ شیخ محسن علی نجفی، اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کے ساتھ کھڑے تھے اور ہیں۔ حسینیت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد